رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ مالک کائنات خالق ارض و سما کی حمد و ثنا کے بعد میرے اور آپ کے آقائے نامدار سید الانام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وازواجہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پہ اپنی رحمت کی برکھا نازل فرمائے۔ پچھلے کچھ خطبات سے حقوق اولاد کے متعلق ہم گزارشات کر رہے ہیں، تو اسی ضمن میں آج کا خطبہ جمعہ جو ہے یہ اولاد کی تربیت پہ مختص کیا گیا ہے۔ اولاد کی تربیت کرنا سب والدین کا فرض منصبی ہے۔ اگر والدین اپنے اس فرض میں کوتاہی برتیں گے تو روز قیامت اللہ تعالیٰ کے حضور ان کو باز پرس ہوگی جو والدین کے اوپر فرض تھے اور انہوں نے ادا نہیں کیے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو نقل فرماتے ہیں کہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب اللہ کے حضور کسی نہ کسی معاملے کے ذمہ دار ہو اور تم سب سے تمہاری ذمہ داری کے متعلق رب کے حضور سوال ہوگا، باز پرس ہوگی۔ فالامام رائن وہو مسئول عن رعیتہ، جو وقت کا حکمران ہوتا ہے اس کو بھی روز قیامت اس کی رعیت کے متعلق سوال ہوگا کہ تم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا نہیں کیا، کیا ذمہ داری تھی نبھائی ہے یا نہیں نبھائی ہے۔ اور اسی طرح فالرجل راعٍ فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ، آدمی اپنے گھر کی ذمہ داری کے اوپر سوال کیا جائے گا۔ ہر آدمی کہیں ذمہ داری نہ بھی ہو تو اپنے گھر کی ذمہ داری تو اس کے اوپر ہوگی، اپنی اولاد اور بیوی کی ذمہ داری اس کے اوپر ہوگی۔ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور روز قیامت جو اس کو ذمہ داری دی گئی تھی اس کے متعلق اس کو سوال ہوگا، نبھائی تھی یا نہیں نبھائی تھی۔ اسی طرح وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، خامند گھر سے باہر نکل جائے تو پیچھے اس کی زوجہ اور بیوی اس کے گھر کی دیکھ بھال کے لیے نگران اور ذمہ دار ہے، اور خامند کے جانے کے بعد ذمہ داری جب بیوی پہ آئی وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، تو اس کی ذمہ داری کے متعلق روز قیامت اس سے سوال کیا جائے گا۔ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اسی طرح ہر بندے اور بندی کو رب تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا ہے اور اس کی رعیت کے متعلق اس کو سوال کیا جائے گا، اس سے باز پرس کی جائے گی۔ رواہ البخاری والمسلم رحمہم اللہ تعالی فی صحیحیہما باتفاق علیہ۔ یہ حدیث مبارکہ ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داری یاد دلاتی ہے
حکمران وقت اپنی رعایا کی خیر خبر دیکھ بھال کرنے کے ذمہ دار ہیں، روز قیامت ان کو سوال ہوگا۔ اسی طرح ایک والد ہے اور اس کو اپنی اولاد کے متعلق سوال کیا جائے گا، ایک والدہ اور ماں ہے اس کو بھی اپنی اولاد کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور جو کسی کو ذمہ داری دی گئی ہے اس ذمہ داری کو نبھایا نہ جائے، صرف نظر کیا جائے، غفلت کی نظر کیا جائے اور اس کو لائٹ لیا جائے تو اس کا بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور یہ تبھی محفوظ رہ سکتے ہیں جب ہم ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کریں۔ ان معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یقول، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ کیا فرماتے ہوئے سنا؟ ما من عبد یسترعیہ اللہ یموت ویوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ، رواہ البخاری والمسلم رحمہم اللہ تعالی فی صحیحیہما باتفاق علیہ۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ، کوئی فرد جس کو اس کی ذمہ داری سونپی گئی اور اس نے اپنی رعیت اور ذمہ داری کے ساتھ انصاف نہ کیا، اولاد جو ہے وہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور ہمیشہ فَهُوَ غَاشٍ لِرَعِيَّتِهِ، ہمیشہ اولاد کو دھوکے میں ہی رکھا، کوئی ان کی تعلیم و تربیت نہ کی، کوئی دیکھ بھال نہ کی، بس اپنے معاملات کو ہی ترجیح دیتا رہا، تو پھر کیا ہوگا؟ یموت، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گیا، وَيَوْمَ يَمُوتُ فَهُوَ غَاشٍ لِرَعِيَّتِهِ، اور مرتے دم تک اس کا یہی رویہ رہا۔ تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا حرم اللہ علیہ الجنہ، تو روز قیامت جنت اس کے اوپر حرام ہو جائے گی، وہ جنت میں جا ہی نہیں سکے گا۔ عام طور پہ والدین کے حقوق ہمارے ذہنوں کے اندر گھر کیے ہوئے ہیں، تو والدین ہونے کی حیثیت سے ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کے حقوق تو ہمارے اوپر ہیں ہی نہیں، پھر اپنے حقوق لینے کے لیے ان کے اوپر سختی بھی کرتے ہیں، جہنم کی وعید بھی سناتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھ آتی کہ جو ہمارے اوپر حقوق ان کے عائد ہوتے ہیں کیا وہ بھی ہم نے نبھائے ہیں کہ نہیں نبھائے ہیں۔ جب ہم نے بتایا ہی نہیں کہ والدین کے حقوق کیا ہیں تو پھر وہ کیسے نبھائیں گے، کیسے وہ ان کے اوپر عمل کریں گے۔ یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح اسلام کے مطابق تعلیم و تربیت کر جائیں، پھر ہماری کامیابی اور کامرانی ہوگی۔ والدین کے حقوق تو اسلام ہی بتاتا ہے نا، تو اسلام کا ہمارے بچوں کو علم نہیں ہوگا تو ہمارے حقوق کا ادا کیسے کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سورہ تحریم کی آیہ مبارکہ۔ اے ایماندارو، ایمان کا دعویٰ کرنے والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی بچ جاؤ اور اپنی اولاد کو بھی بچا لو، نارن، جہنم کی آگ سے بچا لو، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن پتھر اور لوگ ہوں گے، لوگوں سے اس کو دہکایا جائے گا، پتھروں سے اس کو بھڑکایا جائے گا۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اس جہنم کے گرد گرد اس کی نگرانی کے لیے سخت دل فرشتے جو ہیں وہ قائم ہیں، غلاظ شداد، جن کو کوئی کسی کی پرواہ نہیں ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ نے ان کو حکم دے رکھا ہوگا وہ اس کی بجا آوری کریں گے، سرے منہ بھی سرتابی نہ کریں گے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ وہی کچھ کریں گے جو ان کو حکم دیا جائے گا۔ لہٰذا آج وقت ہے، ہم اگر چاہتے ہیں ہم اور ہماری اولاد جہنم کی آگ سے بچ جائے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی راستہ ہے
کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت اسلامی طریقے کے ساتھ کر جائیں۔ یہ اس تربیت کے لیے سب سے پہلا اصول کون سا ہے؟ چند سنہری اصول میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلا اصول کون سا ہے؟ کہ ہم اپنے گھروں کے اندر اسلامی ماحول پیدا کریں۔ ایک حدیث بھی آتی ہے، ایک صحابی رسول آ کر کہتے ہیں، اس کی سند کا مجھے علم نہیں ہے، بچپن میں پڑھی تھی تو ابھی تک مجھے اس کی سند نہیں مل سکی، بہرحال پڑھی تھی میں نے، وہ میں آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ ایک صحابی رسول کہنے لگے، اللہ کے رسول 1 سال کا بچہ ہو گیا ہے، اس کی تربیت کے لیے کچھ ہدایات فرما دیں۔ بلکہ میرے آقا نے فرمایا کتنی عمر ہو گئی ہے؟ کہتا ہے 1 سال۔ فرمایا پھر دیر کر دی ہے تم نے۔ اسلام تو ہمیں بتاتا ہے تمہاری بیوی امید سے ہے تو تمہیں اور تمہاری بیوی کو اسی طریقے سے، اسی انداز سے یہ وقت گزارنا پڑے گا کہ تمہارے بچے کے اوپر مثبت اثرات پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے امید لگائی 5 وقت کی نماز کم از کم فرائض تو ادا کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ دستے دعا پھیلاتی رہے، اور باپ کا بھی ماحول کم و بیش ایسا ہی ہونا چاہیے۔ چلیں جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں، سن شعور کی عمر کو پہنچنے لگتے ہیں، تب تو بہت ساری احادیث ہمارے سامنے موجود ہیں نا صحیح اسناد کے ساتھ، کہ بچے بڑوں سے اثر لیتے ہیں۔ یہ تو بڑا مشہور مقولہ ہے۔ چھوٹے ہوتے ایک خاکہ دیکھا کرتے تھے ٹیلی ویژن کے اوپر، باپ بیٹھا ہوتا ہے، وہ سگریٹ سلگا رہا ہوتا ہے اور بچہ ہوم ورک کر رہا ہوتا ہے، سکول سے جو اس کو کام ملا ہوتا ہے نا وہ کر رہا ہوتا ہے، تو بچہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، باپ چلا جاتا ہے، پیچھے سے بچہ پینسل منہ میں ڈال کے تو اس کو آگ دکھاتا ہے، اور اس کے بعد لکھا ہوتا تھا بچے بڑوں سے اثر لیتے ہیں۔ وہی بات کہ اپنا ماحول گھر کا جب درست کریں گے تو ہمارے بچے اثر لیں گے۔ عربی کا ایک مشہور مضمون نگار ہے جس نے بچوں کی تربیت پہ ایک مضمون لکھا، جس کا عنوان میں آپ کو اردو میں بتاؤں گا، وقت کم ہے، کنویں کی چڑیا۔ اس کا لب لباب یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ چڑیا نہ ہی باہر جاتی ہے اور نہ ہی اس کا بچہ، چونکہ انڈے سے نکلا تو وہ تو جانے کے قابل ہی نہیں ہے باہر۔ بچہ جو ہے وہ اڑنا کیسے سیکھتا ہے؟ کہ وہ چڑیا اس کے سامنے کنویں کے اندر اڑتی رہتی ہے، مسلسل اڑتی رہتی ہے، وہ بچہ دیکھتا رہتا ہے، اور بچہ دیکھتے دیکھتے اڑنا سیکھ جاتا ہے، اس کو وہ ماحول ملتا ہے۔ بچوں کو جو ماحول دیا جائے گا اس کے مطابق جو ہے وہ پروان چڑھیں گے۔ اور میں کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں، بچے مثل بیل ہوتے ہیں۔ ہمارے گھروں کی لان کے اندر بیلیں لگی ہوتی ہیں نا، مختلف بیلیں جب ہم لگاتے ہیں، رسی کے ساتھ باندھ دیں تو اس کے اوپر چڑھ جاتی ہے، اس کو کانٹوں پہ چڑھا دیں وہ کانٹوں پہ چڑھ جاتی ہے، دیوار کے اوپر چڑھا دیں وہ دیوار کے اوپر چڑھ جاتی ہے، کوئی سہارا نہ ملے تو وہ نیچے ہی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کو جو ماحول دیں گے، جو اس کو رنگ دیں گے، وہ اسی رنگ میں پروان چڑھے گی۔ بچوں کا کام کیا ہے؟ پروان چڑھنا، پھیلنا اور پھولنا۔ اب جو ہم ماحول دیں گے اس ماحول میں وہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنے گھر کو اسلامی طریقے پہ رکھنا ہوگا، پھر ہمارے بچے خود بخود تربیت یافتہ ہوتے چلے جائیں گے۔ بچے بڑوں سے اثر لیتے ہیں، یہ حقیقت ہے نا۔ میرا لہجہ اگر میرے بچوں کے سامنے اونچی ہوگا، زوردار ہوگا، تو کیا بچے وہ سمجھیں گے نہیں؟ اور ماں باپ تو ہیرو ہوتے ہیں بچوں کے یار، انہوں نے فالو کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے، انہی کی طرف دیکھ کے انہی کو وہ سمجھتے ہیں، انہی کی نقل کرتے ہیں۔ اگر میں آپ آج کل اپنے بچوں کے سامنے، اور سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ بیوی کو خامند کے ساتھ پیار اور محبت سے رہنا چاہیے، اور خامند کو بیوی کی عزت کرنی چاہیے۔ جب ایک دوسرے کے خیال کا ماحول ہوگا، ایک دوسرے کی عزت اور توقیر کا ماحول ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار اور عاطفی کا ماحول پیدا کریں گے، تو بچے اس سے سبق سیکھیں گے، اس سے تربیت لیں گے۔
بچوں کو بدتمیزی آئے گی نہیں، اور جب ماں باپ یعنی خامد اور بیوی آپس میں تو تکار کریں گے، آپ نے اپنی بیوی کو سمجھانا ہے، بچوں کے سامنے نہ ڈانٹیے، بچے اثر لیتے ہیں، اگر سمجھائیں تو الگ ہو کے علیحدہ ہو کے ان کو سمجھا لیں۔ اگر بیوی نے کوئی شکایت کرنی ہے تو وہ اپنے خامد کے ساتھ بچوں کے سامنے تو تکار سے باز رہے، بچے اثر لیں گے، جب بچے اثر لیں گے تو سیکھ جائیں گے۔ یہاں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں، شاید ہمارے معاملات سدھر جائیں، ہماری تربیت شاید ہو جائے۔ میری والدہ محترمہ سنایا کرتی تھی کہ ایک علاقہ تھا، اسے بیلا کہتے ہیں، جنگل کا سما تھا۔ ہمارے محترم میاں اکرام صاحب، میاں سعید صاحب، میاں ادریس صاحب، یہ تو چونکہ ونی کے تارڑ کے ہیں پیچھے سے، تو ونی کے تارڑ سے آگے بیلے کا علاقہ شروع ہوتا ہے۔ وہاں پہ اسی طرح کا کوئی بیلا تھا، دو لڑکے تھے آپس میں بھائی تھے، تو وہ بچے دونوں اونٹ چرایا کرتے تھے اس بیلے کے اندر۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، گھر نہیں آتے تھے، ادھر ہی اونٹ چرایا کرتے تھے۔ کافی عرصہ ہی ہو گیا، ماں باپ نے کہا کہ عید کا موقع ہے بیٹا، اونٹوں کا انتظام کر کے ان کی خوراک کا، تو عید کے دن آپ نے گھر آنا ہے اور گھر آ کے کھانا ہمارے ساتھ کھانا ہے۔ بیٹوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب عید کا دن تھا، بچے دونوں بیٹے دونوں بھائی اپنے اونٹوں کا انتظام کر کے جو ان سے ہو سکا تو گھر آ گئے۔ گھر آ کے کھانا کھا رہے تھے تو کھانا کھاتے ہوئے میاں بیوی کی تو تکار شروع ہو گئی، بحث ہو گئی، بحث نے طول پکڑا، چھترو چھتری معاملہ ہو گیا۔ جب ہاتھا پائی پہ بات آ گئی، وہ دونوں بھائی اٹھے، انہوں نے کھانا ادھر چھوڑا، دونوں نے جو ہے وہ ڈانگیں نکال لیں، وہی جو اونٹوں کو مارا کرتے تھے، ڈنڈے پکڑے، ایک نے ماں کے سر پہ مارا، 2 لخت کر دیا، دوسرے نے باپ کے بازو پہ مارا، توڑ کے رکھ دیا۔ دونوں ہی خاموش ہو گئے، لڑائی تھم گئی، اور دونوں پریشان ہکا بکا ان کی طرف دیکھ رہے ہیں پھٹی پھٹی نگاہوں سے، کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، تم نے یہ کیا کر دیا؟ محلہ اکٹھا ہو گیا، بھائی تم اچھے بھلے، تم بچے ہو اور ماں باپ کے اوپر یہ ظلم۔ انہوں نے کیا ظلم، کیسا ظلم؟ کہنے لگے تم نے اپنے باپ کا بازو توڑ دیا، ماں کا سر پھاڑ دیا۔ کہنے لگے اچھا، تو ہم نے تو ان کو چھڑایا ہے، یہ لڑ رہے تھے تو ہم نے ان کو چھڑایا ہے۔ محلے دار کہنے لگے یہ کیسا چھڑانا ہے بیوقوفو؟ کہنے لگے ہم بیلے میں اونٹ جب لڑتے ہیں تو ہم تو ایسے ہی چھڑاتے ہیں۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ بچوں نے تو بڑھنا ہے بھائی، انہوں نے جو ماحول دو گے وہ پروان چڑھیں گے۔ پھر ہم جب گھر داخل ہوں گے، منہ پہ 12 بجے ہوں گے، تو ہمارے بچے کیا سیکھیں گے؟ بچوں کو سمجھائیے، جب اٹھیں تو السلام علیکم خود کیجئے، ان کے ساتھ ہاتھ سے سلام لیجئے، السلام علیکم کہیے، ان کو بتائیے کہ بیٹا جب ملتے ہیں پہلے تو السلام علیکم کہتے ہیں۔ گھر میں داخل ہوئیے تو اگر آپ کو پریشانی بھی ہے، کوئی پریشانی آ ہی گئی ہے، تو گھر میں چہرہ جو ہے وہ 12 بجے والا لے کے نہ جائیے، باہر کی بات کو باہر چھوڑ دیجئے اور چہرے پہ مجھے مسکراہٹ سے جا کے گھر میں داخل ہوئیے اور السلام علیکم کہیے۔ اور بچوں کے سامنے اپنے رشتہ داروں کی بدخوئی بھی نہ کیجیے، بچے سیکھتے ہیں، یاد رکھیں۔ مجھے ایک دوست نے بتایا، شاید ادھر ہے کہ نہیں، کہ میرا بیٹا میرے سامنے کھڑا ہو کے میرے 2 بازوؤں کو پکڑ کے جوں جھنجھوڑا اس نے، اور اس نے کہا کہ خبردار میری ماں کے ساتھ کوئی تو تکار کی تو۔ پھر وقت نے پلٹا کھایا، وہی بیٹا پھر ماں کے سامنے کھڑا ہوا اور ماں کو بھی اسی انداز سے اس نے ڈانٹ کے رکھ دیا، خبردار میری بیوی کے ساتھ بات کی تو۔ ماں سمجھتی ہے میرے بچے جوان ہو رہے ہیں اور اب خامد کی ایسی تیسی پھیر کے رکھ دوں گی، اور زہر گھولتی ہے ان کے دماغ میں۔ آہستہ آہستہ ناراض نہ ہونا، حقیقت یہی ہے۔ میرے ساتھ تمہیں کیا پتا، تم ابھی چھوٹے تھے، میرے ساتھ تمہارے باپ نے بڑے ظلم کیے ہیں، تمہاری پھپھیوں نے بڑے ظلم کیے ہیں، تمہارے دادا اور دادی نے بڑے ظلم کیے ہیں۔ اب نعوذ باللہ نادانستگی میں وہ بچے کو منفی سوچ دے رہی ہے۔
جب باپ کے سامنے کھڑا ہوگا تو وقت آنے پہ بیوی کی حمایت کرنے کے لیے ماں کے سامنے بھی اسی طرح کھڑے ہوگا. باپ کو 10 جوتے مارے گا تو ماں کو 5 تو مار ہی لے گا. پھر وہ یہ ہمیں سوچنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, اور اپنے دادا دادی کے متعلق ان کے ذہنوں میں زہر مت بھریے. چچا چچی کے متعلق, ماموں کے متعلق, ممانیوں کے متعلق, یہ ساری چیزیں اگر کوئی بات کرنی ہے تو بچوں سے الگ ہو کے بھی کی جا سکتی ہے, کیونکہ بچے جو ماحول لیں گے اس کے اوپر وہ کار بند ہو جائیں گے. کیوں؟ اکثر دانشور کہتے ہیں بچے کا ذہن کورے کاغذ کی مانند ہوتا ہے. اب اگر بال پوائنٹ سے آپ اس کے اوپر کوئی لکیر کھینچ دیں گے, کچھ لکھ دیں گے, تو پھر کاغذ کو مٹانا شروع کر دیں, وہ کاغذ پھٹ جائے گا, لیکن اگر مٹ بھی گئی وہ لکیر تو نشان تک نہیں جائیں گے. بچے کا ذہن بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے نا. ہر رز بنی کا علی الآداب فی الصغاری, چھوٹی عمر میں ہی اپنے بچوں کو آداب سکھاؤ. کئی ما تقر رعیناک فی الکباری, جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے ان کی تربیت تو دیکھ کے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوا کریں, تم خوش ہو جاؤ گے کہ میرے بچے, اللہ تیرا شکر ہے ان کی اچھی تربیت ہو. تو وہ کر کے جاؤ گے تو تبھی ہے نا. انما مثل الآداب تجمعها, جو تم اپنے بچوں کو آداب سکھاؤ گے بچپن میں, فی عنفوان الصبا کالنقش فی الحجر, وہ اس طرح ہوں گے جس طرح پتھر کے اوپر نقش جو ہے وہ بنا رہے ہیں. بچپن کے اندر سکھائی گئی باتیں بچہ بوڑھا بھی ہو جائے تو اس کو یاد رہتی ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی ایسے بزرگ ہوں گے جن کو ابھی کسی کا فون آئے گا, 10 منٹ بعد شاید بھول جائیں کس کا فون تھا. بات ہے نا, دوپہر کو میں نے کیا کھایا تھا شام کو بھول جائیں گے, نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی, ایسا ہو جاتا ہے نا. کئی دفعہ مغالطہ لگ جاتا ہے, کئی ایک کام ذہنوں میں ہوتے ہیں وہ گھوم رہے ہوتے ہیں, لیکن بچپن کی یادیں ابھی بھی تازہ ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں نا. جو یادداشت ہے نا بعید والی, وہ میموری ابھی تک بالکل تازہ بتازہ ہے. بچپن میں یہ کیا وہ کیا, کیوں؟ یہ میرے رب کے فطرتی عمل ہے. بچپن کے معاملات سیکھے ہوئے بھی نہیں بھولتے, اور بچپن کے معاملات جیسے بھی گزرے ہوں وہ بندے کو بھولتے نہیں ہیں. اس لیے فی عنفوان الصبا کالنقش فی الحجر, پتھر پہ کندہ کیے ہوئے جیسے چیز ہوتی ہے ایسے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بچوں کے ساتھ جھوٹ مت بولیے گا, یہ بچے کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے. عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں, ہمارے گھر میں سید رسولاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اور میری والدہ محترمہ نے مجھے بلایا, بیٹا آؤ میں تمہیں کچھ چیز دوں گی. تو ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تمہیں اسے کیا دو گی؟ کہنے لگی میرے پاس ایک کھجور تھی رکھی ہوئی, تو میں کھجور اس کو دینا چاہتی ہوں. فرمایا اچھا, اما انکی لو لم توتیہ شیئا کتبت علیکی کذبا, یاد رکھو اگر تم ویسے ہی اس کو دھوکے سے بلا رہی ہوتی, کیا وہ بچہ تمہیں کچھ دوں اس کے بعد اسے کچھ نہ دیتی, تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا. سنن ابی داود کی یہ صحیح سند کے ساتھ حدیث. تو دیکھیے سمجھیے یہ کیوں ہے کہ میں جھوٹ بول کے اپنے بچوں کی جھوٹ کے اوپر پرورش کر رہا. باہر بیل ہوئی, میں اس سے ملنا نہیں چاہتا, تو میں اپنے بچے اور بچی سے کیا کہہ رہا ہوں, انہیں کہہ دو بابا گھر پہ نہیں ہے. تو کیا سکھا رہا ہوں بچے کو میں؟ آپ خود اندازہ فرمائیں کیا سکھا رہا ہوں. ٹیلی فون آ گیا ہے, چارجنگ پہ لگا کے گھر جو, بابا باہر نکل گئے ہوئے. تو بچے کی تربیت کیسے ہو رہی ہے بھائی؟ کیسے ہم سکھا رہے ہیں اس کو؟ جب یہ ہمارا حال ہوگا, اللہ تعالی ہم پہ رحم فرمائے. ہمیں بنیادی چیزیں, اسلام کے بنیادی عقائد اپنے بچوں کے ذہنوں میں نقش کرنے چاہیے. میں کسی دوست نے مجھے ایک چھوٹا سا کلپ بھیجا, ایک بندہ تھا وہ انٹرویو کر رہا تھا,
یقین جانے 3 لڑکے تھے، ان میں سے ایک کو بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل نام نہیں آیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ خود اندازہ فرمائیں، یہاں تک بات آ گئی ہے یاد، کلمہ شہادت نہیں آیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، کلمہ ہے ہی یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے جوڑ لیا ہے، میری بات سمجھیں، لیکن یہ جو شہادتین ہیں نا، 2 شہادتیں، کلمہ طیبہ ہے ہی یہ، اور یہ ان تینوں کو آیا ہی نہیں ہے، یہاں تک بات آ گئی۔ اب آگے کہاں تک جائیں گے ہم بھائی؟ میں یہ سمجھتا ہوں ابھی تو ماشاءاللہ دور اچھا ہے، اللہ کرے ہم اپنے بچوں کی تربیت کر جائیں تو ایسا ہی رہے، اس سے بہتر ہو جائے کہ قرآن کریم ہمارے گھروں میں برکت کے لیے ہوتا ہے، چلیں ہم اس کو سمجھیں گے پڑھیں گے، لیکن زیادہ تر کیا ہے؟ برکت کے لیے، زیادہ تر گھروں میں برکت کے لیے قرآن ہے، لیکن نعوذ باللہ وہ وقت نہ آ جائے کہ ایک ڈیکوریٹڈ پیس سمجھا جائے اسے محض کہ گھروں میں رکھو اچھا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا یہ نہیں، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بچے کو نہیں آ رہا، جس بچے کو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ نہیں آ رہا، اس کا کیا حال ہوگا؟ ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے بچوں کو نماز سکھائیں، ہم اپنے بچوں کی تربیت اسلامی طریقے سے کریں۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز کا کہنا شروع کر دو، وہم ابناء 7 سنین، جب ان کی عمر 7 برس کی ہو جائے، 7 سال کی عمر میں اپنے بچوں کو نماز کی ترغیب دینا شروع کر دو۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں، آپ لوگوں نے اپنے گھروں میں یہ نظارہ دیکھا ہوگا، جب والدین نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، جے نماز بچھاتے ہیں اور نیت باندھتے ہیں، سجدہ رکوع کرتے ہیں اتحیات کی شکل میں، تو بچے اور بچیاں چھوٹے چھوٹے وہ کیا کرتے ہیں؟ ماں باپ کو دیکھ کے، دادا دادی کو دیکھ کے بچے اور پوتے پوتیاں اسی طرح جے نماز پہ آ کے اسی طرح ہاتھ باندھ لیتے ہیں، پھر اسی طرح رکوع جاتے ہیں، پھر اسی طرح سجدہ کرتے ہیں، اتحیات کی شکل میں بیٹھتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ بچے بڑوں سے اثر لیتے ہیں، گھر کا ماحول جیسا ہوگا ویسے ہی ہمارے بچے ہو جائیں گے۔ پچھلے خطبہ میں نے ایک حدیث سنائی تھی نا کہ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچی اور بچہ پیدا ہونے والا فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، ماں باپ کے ماحول، گھر کے ماحول کو دیکھ کے وہ بچہ ڈھل جاتا ہے، یہودی بھی بن جاتا ہے، عیسائی بھی بن جاتا ہے، مجوسی بھی بن جاتا ہے، اور آج کل کا رولڈ گولڈ نام نہاد مسلمان بھی بن جاتا ہے۔ جیسا ماحول دیں گے بچہ ویسا ہی اس ماحول میں پنپتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کے لیے اچھا ماحول کریٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے ماحول کو پروان چڑھانے کی رب تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور یہ تب ہی ہوگا جب ہمارے اندر بھی کچھ ہوگا۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو کیسے بچے؟ اب میں کہوں کہ میرا بچہ سچ نہیں بولتا، میرا بچہ جو ہے یہ عزت نہیں کرتا، تو کیسے کرے؟ میں نے اس کو سچ بولنا سکھایا ہے، بڑوں کی عزت کرنا سکھایا ہے۔ میں تائے کے خلاف، چچا کے خلاف اگر اس کی ذہن سازی کروں گا تو میرا بچہ میرے خلاف اٹھ کے کھڑا نہیں ہوگا کل کو۔ میں نے ایسے بہت سارے کیس دیکھے، ایسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔